ذرا اور سمجھیے، انسان کا جسم دو چیزوں کا مرکب ہے۔ انسان ایک جسم کا اور ایک روح کا۔ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم کا، ایک روح کا۔ جسم کے اپنے کمال ہیں، روح کے اپنے کمال ہیں۔ جس کے جسمانی کمالات غالب ہوں اس کے روحانی کمالات دب جاتے ہیں، جسمانی کمالات کا ظہور ہوتا ہے، اور جس کے روحانی کمالات غالب آ جائیں اس کے جسم پر جسمانی کمال دب جاتا ہے، روحانی کمالات غالب آ جاتے ہیں۔ تو اب اس مسئلے کو اور سمجھیے، اگر کسی کی روح اتنی مضبوط ہو جائے، پاورفل ہو جائے، اتنی طاہر اور اتنی لطیف ہو جائے کہ وہ جسم کے کمال پر غالب آ جائے، تو اس انسان کے اوپر حکم روح کا لگے گا۔ اگرچہ جسم موجود ہے، حکم روح کا لگے گا، اور جس کے اوپر جسمانی کمالات غالب ہو، روح اگرچہ موجود ہے، حکم اس کے اوپر جسمانی کمال کا لگے گا۔ اس کا دیکھنا صرف وہیں تک ہوگا جہاں تک جسم دیکھتا ہے، اس کا سننا وہیں تک ہوگا جہاں تک جسمانی کان سنتے ہیں، اس کا پکڑنا وہیں تک ہوگا جہاں تک جسمانی ہاتھ کی رسائی ہے، وہ چل کر وہیں تک جا سکے گا جہاں تک پاؤں کے چلنے کی طاقت ہے۔ لیکن جس کی روح غالب آ جائے تو حکم بدل گیا۔ جسم تو موجود ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ہاتھ بھی ہے، پاؤں بھی ہے، حکم روح کا لگے گا۔ اب جسمانی طاقت جو ہے مغلوب ہو گئی، اب روح کی طاقت غالب آ گئی۔ اب آنکھوں کی طاقت کیا ہوگی؟ بیٹھا یہاں ہوگا، دیکھ مغرب میں رہا ہوگا۔ اس کے کانوں کی سماعت کا عالم یہ ہوگا کہ بیٹھا یہاں ہوگا، میلوں دور کی آواز سن رہا ہوگا۔ اس کے ہاتھ کی طاقت بڑھ جائے گی، اس کے پاؤں کی طاقت بڑھ جائے گی، اور اس کے اندر ربانی، روحانی اور قلبی کمالات کا ظہور ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی روح غالب آ گئی ہے، اور جو چیز غالب آتی ہے کمال اس کا ظاہر ہوتا ہے، حکم اس کا لگتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ۔ اب دیکھیے، میں زیادہ مثالیں پیش نہیں کروں گا، وقت کم ہے۔ دو مثالیں سیدنا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ روزانہ ظہر کی نماز مسجد خیف میں ادا فرماتے تھے۔ رہتے کہاں تھے؟ بصرہ میں۔ رہتے کہاں تھے؟ اور نماز ظہر کی کہاں پڑھتے تھے؟ مسجد خیف میں، جو مینا میں واقع ہے، مکہ کے قریب مینا کے مقام میں واقع ہے، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی ہیں، اور 70 انبیاء کرام علیہ السلام یہاں مدفون ہیں۔ روزانہ ظہر کی نماز بصرہ سے مسجد خیف میں پڑھتے تھے، اور عصر کی نماز واپس بصرہ جا کر پڑھا کرتے تھے۔ اب بتاؤ، کیا یہ جسم کا کمال ہے؟ کیا آپ کے اور میرے پاؤں میں یہ کمال موجود ہے؟ جسم میں یہ کمال موجود ہے؟ آخر امام حسن بصری میں یہ کمال کیسے آ گیا؟ اس لیے کہ ان کے روحانی کمالات غالب آ گئے۔ ان کے جسم پر، جسم تو موجود تھا مگر کام روح کا کرتا تھا۔ دوسری مثال سیدنا شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ،
بہت بلند مقام ولیوں میں ایک مرتبہ اپنے دروازے پر کھڑے ہیں، چوکھٹ سے قدم باہر نکالتے ہیں، پھر اندر رکھ لیتے ہیں، پھر باہر نکالتے ہیں، پھر اندر رکھ لیتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی حضور باہر تشریف کیوں نہیں لا رہے؟ فرمانے لگے میں نے سنا تھا کہ ساری زمین جو ہے اللہ کے ولی کے 2 قدم کے برابر ہے، میں 1 قدم اٹھاتا ہوں زمین سے باہر چلا جاتا ہوں۔ یہ کوئی جسم کا کمال ہے؟ نہیں نہیں، ان کے جسم پر ان کی روحانیت غالب آ چکی ہے۔ جسم تو موجود ہے مگر کام روح کا